प्रेज गॉड। खुदावन की तारीफ हो, खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने हमें दोबारा मौका दिया ताकि खुदावन के कलाम में से जो है हम आज सीख सकें। आज बड़ी खूबसूरत बातें जो हैं वो खुदावन के कलाम में से हम लोग जो है वो सीखेंगे। और आज का कलाम जो है ये मौजूदा हालात के मुताबिक है। जिस तरह आपको पता है कि हमास ने इसराइल पे अटैक किया और उसके बाद अभी जंग जो है उस जगह पे हो रही है। और आज हमने इसराइल को देखना है कि किस तरह उस जगह पे वाकयात हो रहे हैं और आगे चल के क्या वाकयात होंगे। तो जो अनवान है, टाइटल है मैसेज का, इसराइल और आखिरी वक्त। ठीक है, एंड टाइम स्टोरी के बारे में देखेंगे। लेकिन आज जो हमने देखना है ये टोटली एंड टोटली बेसिक्स हैं। आगे हम बढ़ेंगे लेकिन आज हम देखेंगे कि किस तरह जो है 36 और 37 चैप्टर जो है उसको आज थोड़ा सा हम लोग जो देखेंगे। और आज ही मैं थोड़ी देर पहले जो है वो देख रहा था वीडियो। असद महमूद है, मोटिवेशनल स्पीकर है, आपने भी सुना होगा। वो आज जो है जब उसको मैंने खोला और उसको जो मैं सुन रहा था तो कहता है कि क्या वजह है कि इतने सारे मुस्लिम मुल्क हैं और किसी मुस्लिम मुल्क में भी आप खड़े होके कह दो कि हमारा दुश्मन कौन है तो सब कहेंगे इसराइल जो है वो हमारा दुश्मन है। तो वो आगे चल के कह रहा, ये उसके अल्फाज हैं, वो आगे चल के कह रहा था कि क्या वजह है कि हमारा दुश्मन जो है इतना बड़ा हो गया। और फिर उसके बाद क्या वजह है कि हमारे दुश्मन ने पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ है। क्या वजह है कि इसराइल ने अब पूरी दुनिया को जो है वो आगे जो है वो लगाया हुआ है। तो आज हम खुदाम के कलाम में से हम देखेंगे कि क्या वजूहात हैं कि पूरी दुनिया को उसने आगे जो है वो लगाया हुआ है। क्योंकि हमें खुदाम के कलाम को जो है वो देखना बड़ा जरूरी है। आज सिर्फ बाइबल में से देखेंगे कि कलाम हमें क्या जो है वो कहता है। ठीक है, और आज जो हमारा मैंने पहले ही बताया कि 36 यानी हिजकियेल 36 और 37 बाब जो है उसमें से हम लोग जो है खुदाम के कलाम में से जो है वो देखेंगे। क्योंकि ये जो आखिरी अबवाब हैं इनको अगर हम देखें तो एक्चुअली जो किताब है, जो बुक हिजकियेल ने लिखी, ये 600 साल कबल अल मसीह है। मसीह से पहले 600 साल उसने लिखी। लेकिन उसने मौजूदा हालात की भी जो बातें लिखी और उस वक्त उसने जो आने वाले हालात थे, दूर के हालात थे, उनको भी उसमें जो है वो बयान जो है वो किया है। कुछ चीजें वो हैं जो पूरी हो चुकी हैं और कुछ पूरी होने वाली हैं। कुछ नबूवतें जो आज से 2500 साल पहले जो है वो कही गई और वो आखिरी वक्त के लिए उसने कही और अभी तक जो है वो पूरी नहीं हुई बल्कि छुपी हुई हैं, वो होने वाली हैं। और जो है मैंने पहले बताया कि कुछ जो है नबूवतें वक्ती हैं और कुछ आइंदा मुस्तकबिल के जो है वो बारे में है। इसको समझने के लिए हिजकियेल जो नबूवती कलाम है, जो उसका नबूवत का कलाम पेशन गोइयां हैं, उनको जो है हम देखेंगे। और आज इसराइल जो हिस्ट्री में रोल अदा किया और कर रहा है, खुदा के कलाम के साथ जो है इसको देखेंगे कि खुदा के कलाम के मुताबिक इसराइल जो है कैसे कैसे कर रहा है। हाँ, मैं एक चीज जो है एडवांस ही पहले आपको बताता जाऊं। बहनों भाइयों, एक चीज को हमेशा याद रखें कि इसराइल पूरी दुनिया में एक मार्कर है। मार्कर का मतलब यह है कि कोई भी निशान, जो कोई भी बात होनी है, सारी उसके जरिए ही जो है वो होनी है। और फिर आज में जो हमारे क्रिश्चियन बहन भाई हैं उनको वाज़िया तौर पे जो है मैं उनको यानी ये बताना चाहता हूं कि कभी इसराइल के खिलाफ लानत ना करें। क्योंकि मुझे पता है कि कई दफा हम लोग ओप्रेस होते हैं, मुसलमान बहनों भाइयों के साथ हम काम करते हैं, उनके साथ मिलकर हम भी यहूदियों को या इसराइलियों को बुरा भला कह जाते हैं। लेकिन एक चीज को याद रखें, कभी बुरा भला ना करें। अब देखें पाकिस्तान की हालत पता क्यों हुई है। इसराइल को कुत्ता, इसराइल को लानत भेजते हैं और खुदावंद के कलाम के मुताबिक लिखा हुआ है जो इसराइल पर लानत करेगा उस पर लानत आएगी, जो उसको मुबारक कहेगा वो मुबारक होगा, जो उसके लिए बरकत चाहेगा उसके ऊपर बरकत आएगी। ये खुदावंद का कलाम है।
आज हमें जो है वो इसराइल की सलामती के लिए जो है वो दुआ करनी है। हाँ, एक चीज मैं और का कहता चाहूं कि देखिए, कई दफा हम लोग जब दुआ करते हैं तो अक्सर मैं देख रहा हूं कि आए जी लेट्स प्रे फॉर इसराइल। यार, सिर्फ इसराइल के लिए हम लोगों ने दुआ नहीं करनी, बल्कि हम लोगों ने हमास के लिए भी दुआ करनी है, हजबुल्ला के लिए भी दुआ करनी है, फिलिस्तीनियों के लिए भी हम लोगों ने दुआ करनी है। हम खुदा ने हमें जो है वो रखा हुआ है कि हम सबके लिए दुआ करें। कि देखिए, बात सुने, यीशु जब सलीब पे था तो उसने क्या कहा था? उसने सबके लिए दुआ की थी। हत्ता कि जिन यहूदियों ने या रोमियों ने यीशु को सलीब के ऊपर चढ़ा दिया तो यीशु ने क्या कहा था कि या खुदावंद इनको मार दे? नहीं, ऐसे नहीं, बल्कि यीशु ने कहा था, ए बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम लोग उनके लिए भी दुआ करें और उनके लिए भी जो है वो दुआ करनी है। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमें खुदा ने इस मकसद के लिए जो है वो रखा हुआ है। आज किसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं? एंड टाइम के बारे में जो है वो हम सीख रहे हैं। और ये किसके बारे? इसराइल और आखिरी वक्त के बारे में जो है वो हम देखेंगे। अब जो हिजकियेल है वो तारीखी तौर पे लिखता है, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उसका जो ऑर्डर है बड़ा तरतीब के साथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। और इस तरह हम देखेंगे कि कई चीजें जो हैं वो वाजिया हो चुकी हैं और कई जो है होने वाली हैं। किताब की ये आखिरी जो अबवाब में, ऑफ कोर्स उससे आगे भी बाब हैं, 36 से आगे 37, 38, 39 और आगे चलते हैं। मैं वैसे बात करूं कि ये आखिरी का जो हिस्सा है बाइबल का, इसमें से जो है हम लोग देखेंगे और 3 हिस्सों को देखेंगे कि हिजकियेल कैसे अपनी किताब में, अपने उसमें किस तरह आखिरी नबूवतों के बारे में जो है वो लिख रहा है। अगर हम चैप्टर 40 से 48 तक जब जाएंगे, यानी जो 40 बाब से 48 बाब तक जब जाएंगे, तो ये जो है किंगडम एज है। खुदावंद यीशु मसीह के बादशाहत का जो है वो वक्त है, ठीक है। और इसको मिलेनियल किंगडम भी कहते हैं, यानी 1000 साल बादशाहत का दौर जो है वो मसीह की बादशाहत है। यरूशलेम में जब वो वापस आएगा और किस तरह वो जो है वो अपनी बादशाहत करेगा, ये उसके बारे में जो है लिखा हो। और इसको हम भी अगले हम जो है वीडियोस में हम बनाएंगे और इसके भी ऊपर टीचिंग जो है वो दी जाएगी। फिर कितने लोग आज यीशु की दूसरी आमद के बारे में जो है वो तैयार हैं? मेरा ख्याल हर मसीही जो है वो उसको पता है कि यीशु का पहले एडवेंट हुआ, दैट वाज द फर्स्ट एडवेंट, उसकी पहली आमद थी, ठीक है। और उसके बारे दानियल ने चैप्टर 9 में पहले ही बता दिया था, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी पेशन गोइयां हैं, मैं वैसे उसके बारे क्योंकि उसने साथ ही उसके कत्ल के बारे कि किस तरह वो स्लीप पे जाएगा वो सारा उसने भी जो है उस जगह पे बताया। तो मकसद ये है कि बाइबल जो बताती है कि जब वो आएगा जमीन पर बादशाहत कायम करेगा और नई जमीन और नया आसमान होगा। और हिजकियेल बड़ी डिटेल के साथ 1000 साल जो बादशाहत है और हैकल बनाई जाएगी, इसको जो है वो पेश करता है और जिंदगी के बारे में बताता है कि कैसी उस वक्त जिंदगी जो है वो होगी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे चलें, हिजकियेल 38 और 39 में लिखता है कि बहुत बड़ी जंग भी होगी, ठीक है। और पूरी दुनिया की कौमें क्या करेंगी कि इसराइल को इन्वेड करने के लिए आएंगी, इसराइल के लिए जो है लड़ने के लिए आएंगी। मैं आपको बात बताऊं कि अक्सर जो है पाकिस्तान में रहते हुए अक्सर कह देते हैं जूझ मजूझ, ठीक है। और बहनों भाइयों, जो जूझ मजूझ है उसको सही अगर आपने समझना है तो सिर्फ बाइबल के जरिए आप जूझ मजूझ को जो है वो समझ सकते हैं। किसी और जगह से आपको पता नहीं चलेगा कि वो कौन सी जूझ मजूझ है। वो जी आती है और दीवार को खाती है, फिर अगले दिन वो थक जाती है, फिर वो दीवार जो है वो दोबारा बन जाती है। ये सारी मुफक्कल फितरत कहानियां हैं। अगर एक्चुअली चीज को देखना है तो वो हम बाइबल में से देखेंगे कि जूझ मजूझ जो है वो भी कौन है, ठीक है। इसलिए बड़ा जरूरी है। अब बहुत बड़ी जंग होगी, पूरी दुनिया की कौमें क्या करेंगी, जो जूझ मजूझ है उसके साथ मिल के इनको जो है वो घेर लेंगी। और जूझ मजूझ है कौन? रशिया, रूस जो है वो जूझ मजूझ है भाइयों बहनों। और वो जो है आएंगे और वो सारा लीड करेंगे
اور اسرائیل قوم کو جو ہے وہ گھیر لیں گے اور بہت بڑی جنگ ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کا جو ذکر ہے آگے چل کے جو ہے مکاشفہ جو ہے وہ بھی جو ہے اس کا ذکر جو ہے کرتا ہے, اور اس کا نام جو ہے ہر مجدون کی جنگ ہے, آرمیگیڈون. ٹھیک ہے. ہر مجدون کی جنگ جو ہے, اور اس کو بھی دیکھیں گے جب ہم 39 چیپٹر میں ہم جب جائیں گے تو پھر اس وقت جو ہے ہم دیکھیں گے. لیکن آج جو مین ٹاپک ہے ہمارا بائبل سٹڈی کا وہ ہے اسرائیل کا اینڈ ٹائم, اور اس کی جو ہے بحالی جو ہوئی ہے اس دور میں, اس کو جو ہے اب ہم دیکھیں گے کہ جب بابلیوں نے محاصرہ کیا یروشلم کا تو یہ وقت تھا 586 بی سی. 580 بی سی میں انہوں نے کیا کیا, ہیکل کو تباہ کر دیا, اس کو جو ہے اپنا جو یروشلم کی دیواریں تھی مسمار کر دیں, سارا کچھ جو ہے تباہ کر دیا. اور یہی ٹائم ہے جب حزقیل جو ہے وہ لکھ رہا تھا, جب یروشلم کی تباہی ہوئی 586 بی سی میں, یہ یعنی عرصہ بنتا ہے 2500 سال. اسرائیل قوم جو ہے یعنی آلموسٹ وہ جو ہے بابلی جب ان کو لے کے چلے گئے تو آلموسٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کبھی کسی نے اس جگہ پہ تسلط کیا, کبھی کسی نے اس جگہ پہ حکومت کی, جو تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ اسرائیل کی بچ گئی تھی اس کے اوپر انہوں نے حکومت کی, اور یہودی پوری دنیا میں کیا ہوا, پراگندہ جو ہے وہ ہو گئے. 586 سے لے کر 1948 تک, 586 سے لے کے 1948 تک یہودیوں کا کوئی اپنا ملک نہ تھا, کوئی گورنمنٹ نہیں تھی, حتیٰ کہ عبرانی زبان جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی تھی. ان کی اپنی زبان جو ہے عبرانی وہ بھی ختم ہو گئی تھی, کیونکہ جب یہودی بابل میں قیدی تھے تو انہوں نے جو اپنی زبان ہے اس کو چھوڑ کے جو مکسچر تھی, اور وہ تھی ارامی زبان, وہ جو ہے وہ لے کے وہاں سے جو ہے وہ آئے, اور ارامی زبان جو ہے وہ بولی جاتی تھی. اور حتیٰ کہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو یسوع ہے وہ بھی ارامی زبان ہی جو ہے وہ بولتا تھا, اور جب واپس آئے تو عبرانی جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح عبرانی زبان جو ہے وہ زندہ ہوئی. 2500 سال جو ہے حزقیل کا کلاک جو ہے اس وقت سٹارٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. یہودی لوگ پوری دنیا میں پرنگت نہ ہو گئے, ستائے گئے, ان کا قتل عام ہوا, اور جو لوگ اسرائیل میں رہے وہ کیا ہوا تھا, وہ دوسری حکومتوں کے جو ہے انڈر رہے ہیں. بابل کی حکومت, سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بابل کی حکومت, شاہ فارس کی حکومت, اس سے پہلے جو اسیریا تھا, اسوری, ٹھیک ہے, جو نینوائٹ تھے, نینوا کی حکومت, انہوں نے اس کے اوپر حکومت کی. یونانیوں نے حکومت کی, پھر اس کے بعد بیزنٹائن نے حکومت کی, رومیوں نے حکومت کی. یہ سارا بیزنٹائن اور رومی آلموسٹ ایک ہی ہیں. اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ عربوں نے جو ہے اسلامی حکومت ان کے اوپر جو ہے وہ آ گئی. پھر اس کے بعد دیکھیں گے کیتھولک جو ہے, کیتھولک کروسیڈر جو آئے, انہوں نے ان کو اوپر حکومت کی. ایک بڑا عجیب سا نام میں ہسٹری میں دیکھ رہا تھا, مامالوک. اب وہ انہوں نے اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ حکومت کی. پھر اس کے بعد عثمانی جو اوٹمان پاور جس کو کہتے ہیں, عثمان پاور, عثمانی راج جو ہے وہ آ گیا. اور پھر اس کے بعد برٹش جو ہیں انہوں نے جو ہے اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ حکومت کی. لیکن 20ویں صدی میں سارا کچھ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. 2500 سال کے بعد ایک دم جو ہے سارا کچھ تبدیل ہوتا ہوا معجزانہ طور پہ ریڈیکلی ہمیں جو ہے وہ نظر جو ہے وہ آتا ہے. کیا ہوا, 1948 میں اسرائیل بن گیا. ٹھیک ہے. دوبارہ قیام جو ہے وہ اسرائیل کا ہو گیا. اور وہ پیشن گوئی جو حزقیل نے 36 باب اور 37 باب میں کی تھی, یہ اس کی فلفلمنٹ تھی, تکمیل تھی, کہ اس کے بعد جو ہے وہ اسرائیل جو ہے ملک بن گیا. آج ہم دیکھیں گے دوبارہ کہ حزقیل نے نبوت کی تھی, یہ 600 سال پہلے جو اس نے کہا تھا, کیسے وہ 1948 میں جو ہے وہ فلفلمنٹ جو ہے وہ پوری ہوئی. اس کو دیکھیں گے تو یعنی مقصد یہ ہے آپ کے سامنے, مکمل جو ہے وہ ہوا ہے, تکمیل ہوئی ہے, نبوت پوری ہوئی ہے. اور اس کے بعد اسرائیل کے جو ہے آخری وقت جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ہم لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے. کیونکہ اس میں اگر ہم دیکھیں,
हम लोग जो है वो पढ़ेंगे, एक हवाला जो है खुदाम के कलाम में से हम लोग पढ़ेंगे। आए मेरे साथ मिलकर जो है पढ़ते हैं हिजकियेल उसका पहला बाब और इसकी 1 से 7 आयत को देखेंगे। हिजकियेल 36 बाब उसकी पहली आयत से हम लोग जो है उसको देखेंगे। लिखा, आए आदम ज़ात इसराइल के पहाड़ों से नबूवत कर और कह कि आए इसराइल के पहाड़ों खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, क्योंकि दुश्मन ने तुम पर आहा कहा और ये कहा कि ऊंचे ऊंचे कदीम मकाम हमारे ही होंगे, इसलिए नबूवत कर और कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि इस सबब से, हाँ इसी सबब से कि उन्होंने तुमको वैरान किया और हर तरफ से तुमको निगल गए, ताकि जो कौमों में से बाकी हैं तुम्हारे मालिक हों और तुम्हारे हक में बकवासियों ने जबान खोली है और तुम लोगों में बदनाम हुए। इसलिए आए इसराइल के पहाड़ों खुदावंद खुदा का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा पहाड़ों और टीलों, नालों और वादियों और तमाम उजाड़ वीरानों और मतरूक शहरों से जो आसपास की कौमों के बाकी लोगों के लिए लूट और जाए तमस्कर हुए हैं, यूं फरमाता है। हाँ इसीलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि यकीनन मैंने अक़वाम के बाकी लोगों का और तमाम अदूम का मुखालफ होकर, जिन्होंने अपने पूरे दिल की खुशी से और कल्बी अदावत से अपने आप को मेरी सरजमीन के लिए, किसकी सरजमीन है? खुदा की सरजमीन है। इसके ऊपर मैं स्ट्रेस दूंगा, जोर दूंगा कि किस तरह खुदावन ने ये जमीन जो है मुल्क इसराइल को दी और किस तरह उन्होंने दी। इसको भी खुदा उनके कलाम में से जो है देखेंगे। कई कहते हैं जी वो उन्होंने कब्जा कर लिया, कब्जा नहीं उन्होंने किया, खुदा ने बकायदा उनको जमीन जो है वो दी है और ये खुदा उनका कलाम कहता है। मैंने एक्चुअली कुरान में से भी आपको बताना था, उसमें भी आयत है कि ये मुल्क उनका है, लेकिन मैंने आज जो उसको उसमें ऐड नहीं किया। नेक्स्ट टाइम खुदावंद खैर करे उसको भी मैं जो है वो आयत को ऐड करूंगा। लेकिन इस जगह पे हम लोग जो है आज खुदा उनके कलाम में से जो है वो देख रहे हैं, अपने आप को मेरी सरजमीन का मालिक ठहराया ताकि उनके लिए गनीमत हो, अपनी गैरत के जोश में फरमाया है। इसलिए तू इसराइल मुल्क की बाबत नबूवत कर और पहाड़ों और टीलों, नालों और वादियों से कह कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख मैंने अपनी गैरत और अपने कहर में कलाम किया, इसलिए कि तुमने कौमों की मलामत उठाई है। बस खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैंने कसम खाई है कि यकीनन तुम्हारे आसपास की अक़वाम आप ही मलामत उठाएंगी। ठीक है, यहां तक ही जो है पढ़ेंगे 1 से 7 आयत तक। इस जगह पे हम लोगों ने देखा है कि खुदा कह रहा है कि 5वीं आयत में मेरी सरजमीन, जो मेरी सरजमीन है उनको तुमने माले गनीमत पे तौर पे लेने की कोशिश जो है वो की है। आए हम खुदा के लिए खुदा से दुआ करते हैं। हालेलुया। खुदा इस वक्त दुआ करते हैं तुम्हारे साथ हो और आज जो कलाम का हिस्सा जो है वो पढ़ा गया है इस पे तेरी बरकत हो। खुदावंद इस कलाम के जरिए सब कुछ सुनने वालों को बरकत देना और तेरा कलाम जो आज भेजा जाए वो बेतसीर नहीं लौटे, बल्कि खुदा जिस मकसद के लिए भेजा जा रहे उसको पूरा करे, ताकि हमारे लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ जाएं कि इसराइल ने कब्जा नहीं किया बल्कि खुदा ने ये जमीन या उनको अलॉट की है, स्टाम्प पेपर लिखा गया। खुदावंद इस तरह आज हमें जो है वो तू हमें दिखा और हमें सिखा, ताकि तेरे कलाम में से हम लोग जो है वो सीखें और इस पर अमल करें और तेरी कौम इसराइल के खिलाफ जो है हम बातें ना करें बल्कि उनके लिए सलामती चाहें। बड़ी बरकत दे, साथ साथ हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब जब इस हवाले को हमने पढ़ा हिजकियेल 36 बाब 1 से 7 आयत, अब इस जगह पर दूसरी कौमें इसराइल की सरजमीन जमीन के लिए क्या कर रही हैं? आई हैं। एक तो अभी आई है और एक जो है वो आने वाले भी हैं वो उस पर कब्जा करने के लिए। खुदा तमाम दुनिया को क्या कर रहा है? मजम्मत कर रहा है। खुदा तमाम दुनिया को क्या कर रहा है? डिनाउंस कर रहा है, मजम्मत कर रहा है।
جو اسرائیل کے زمین کے لیے جو اسرائیل کی زمین کو مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. یہودی قوم ایک ایسی قوم ہے جس کو یہ زمین دی گئی. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ زمین جو ہے وہ دی گئی ہے. اس میں ہم دیکھیں گے ٹائٹل اینڈ ڈیڈز. ٹائٹل ڈیڈز جو ہیں ان کو باقاعدہ دیے گئے ہیں. کن کے ذریعے؟ بائی گاڈ. خداوند نے خود جو ہے وہ دیا ہے. یعنی اس میں ٹائٹل ڈیڈ کا جب ذکر کرتے ہیں یعنی اسٹامپ پیپر لکھا گیا. میں یعنی پیرافریز کر رہا ہوں, یہ میرے اپنے الفاظ ہیں. یعنی ڈاکومنٹ آف رائٹس, جو ریئل اسٹیٹ ہوتی ہے, زمین ہوتی ہے, پراپرٹی ہوتی ہے ریئل اسٹیٹ, اس کے لیے جو ہے وہ لکھا گیا. اور دنیا میں پوری دنیا میں اگر کوئی ایکسپینسو ریئل اسٹیٹ ہے تو یہ یہی جگہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ جو جس جگہ پہ ہیکل تھی. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اور دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں, اس کو لینے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں, اس لیے خداوند کا غصہ ان پر بھڑکے گا. ٹھیک ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ مائی لینڈ, میری زمین. ٹھیک ہے. میری زمین 5 آیت میں جو ہے وہ کہتا ہے. یعنی اب کس طرح دی گئی, اب اس کو جو ہے ابھی ہم دیکھیں گے کہ خدا جو ہے اس نے ایک جوز کو, جو اب جوز بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے, وہ کیا تھا, عبری تھا, عبرانی تھا, عبری تھا, یعنی آؤٹ سائڈر تھا. ٹھیک ہے. نو میڈک کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی وہ عبری تھا جس کو خداوند جو ہے میسوپوٹامیہ, عراق اور کے مقام سے خداوند نے اس کو لیا. ٹھیک ہے. ابراہم بعد میں بنا. ابراہم کو لیا اور اس کو کہا, یہ کون تھا, یہ غیر قوم تھا, یعنی جینٹائل تھا. ٹھیک ہے. اور ابراہم کے ذریعے جو ہے وہ خداوند نے اس کی قوم جو ہے وہ بنائی. یہ کس جگہ پہ تھا, کسدیوں کے اور میں یہ رہتا تھا. ٹھیک ہے. اور عراق, دجلہ اور فرات کے نزدیک جو جگہ ہے. اب مقصد یہ ہے کہ یہ ساری جگہ جس جگہ پہ ابراہم رہتا تھا یہ بت پرست جگہ تھی. ٹھیک ہے. بت پرستی تھی اس جگہ پہ. ٹھیک ہے. اس کے نزدیک ہی دیکھیں تو بابل کا برج جو ہے وہاں بالکل نزدیک ہے. اور شکر ہے خداوند کا کہ مجھے اس جگہ پہ جانے کا جو ہے وہ اتفاق ہوا. لیکن ابھی ظاہر یہ ہوتا ہے, اور جب وہ خداوند کلام کر رہا ہے, خداوند جب اس کے ساتھ عہد باندھتا ہے تو خداوند کہتا ہے کہ تیرے سلب میں سے قوم جو ہے وہ نکلے گی, تجھ میں سے جو ہے وہ قوم جو ہے وہ نکلے گی. حالانکہ جب خداوند نے ابراہم کو لیا اور سارا کو لیا تو اس وقت کیا تھے, وہ بوڑھے تھے. ٹھیک ہے. کیونکہ خداوند نے ان کو بوڑھوں کو کیوں لیا, بوڑھوں کو کیوں چن لیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ خداوند جو ہے وہ ٹوٹلی اینڈ ٹوٹلی معجزات کرنا مانگ رہا تھا, کہ اس میں کسی کا اور کا حصہ نہیں بلکہ ٹوٹل میرا کام ہے, میں ہی سارا کچھ جو ہے وہ کر رہا ہوں. اور اس جگہ پہ ہم دیکھیں گے کہ ابراہم سے آگے کون پیدا ہوا, اسحاق پیدا ہوا. اسحاق سے آگے عیسیٰ و یعقوب جو ہیں وہ پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ خدا نے یہ پراپرٹی اس کو دی. خداوند نے کہا عراق کو چھوڑ دے, یہ جو جگہ جس جگہ پہ تو رہ رہے اس کو چھوڑ دے اور ہزاروں میل سفر کر کے اس جگہ پہ جا جو میں تجھے دوں گا. میں نے قسم جو ہے وہ کھائی ہے. خداوند نے جو زمین جو ہے وہ دی ہے. ایک میں آیت آپ کے ساتھ اور پڑھتا ہوں. پہلے تو میں حزقیل 5 باب میں سے بتایا کہ میری زمین, اور اس جگہ پہ جو ہے خداوند کس کے ساتھ عہد کر رہا ہے, ابراہم کے ساتھ عہد جو ہے وہ کر رہا ہے, اور اس کو کہہ رہا ہے کہ خدا نے زمین دی اس کو. پیدائش 15 باب اس کی 18 آیت, پیدائش 15 باب 18 آیت میں لکھا ہے, اسی روز خداوند نے ابراہم سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک جو ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ جگہ میں تجھے دے رہا ہوں. اب اسرائیل کوئی جگہ تھوڑی نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ہے. یہ تو یعنی خدا نے جو اس کو دی جگہ وہ تو بہت بڑی جگہ ہے, لیکن یہ تو دنیا کا فیصلہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا کونے نکر میں جو ہے وہ کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس جگہ پہ کیا کہتا ہے, مصر سے لے کر اس بڑے دریائے فرات,
یعنی مصر سے لے کے یہ سارا سعودیہ کی بارڈر سے لے کے اور اس کی جگہ پہ کس جگہ پہ دریائے فرات، کس جگہ پہ فرات ہے؟ عراق میں، دجلہ اور فرات عراق میں، اس جگہ ذکر کر رہا ہے۔ اور اگر ہم یشوع کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت میں چلے جائیں، اس جگہ پہ بھی یہی چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ فرات تک جو ہے وہ علاقہ دیا ہے، یعنی اس میں کون کون سا علاقہ آ جاتا ہے؟ مصر، لبنان، سعودی عرب اور دریائے فرات یعنی شام کا ایریا آ جاتا ہے، اور عراق کا ایریا جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ یہ ساری زمین کس کو خدا نے دی؟ ابراہیم کو، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو ہے ان کا ایریا جو ہے وہ بنتا ہے۔ صرف آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ صرف داؤد بادشاہ کے دور میں حدیں جو ہیں وہ بڑی ہیں، یعنی کہاں سے؟ کوہ سینا، شام، لبنان، عراق۔ جب ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو اس کے دور میں، داؤد کے دور میں یہ حدیں جو ہیں بڑی ہیں، ادروائز جو ہیں وہ محدود ہی رہی ہیں۔ اکثر آپ سنیں گے کہ جی سلیمان پوری دنیا کا بادشاہ تھا، ٹوٹلی رانگ ہے۔ سلیمان پوری دنیا کا بادشاہ جو ہے وہ نہیں ہے، نہ تھا۔ سلیمان صرف جو داؤد اس کو جگہ دے گیا تھا اسی جگہ تک وہ محدود رہا، اس نے کوئی پوری دنیا فتح نہیں کی، نہ پوری دنیا تک جو ہے وہ اس نے حکومت کی۔ جہاں تک کہتے ہیں کہ وہ جنات اس کا تخت اٹھاتے، یہ ساری جو ہے کہانیاں ہیں، ان میں ریالٹی جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ ریالٹی جو بائبل ہے وہ بتاتی ہے۔ اگر بائبل اس کو بتاتی ہوتی، ٹھیک ہے، کہ وہ اس طرح کے کام کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلتا، ادروائز وہ لمیٹڈ تھا اور اپنے اسرائیل تک محدود تھا۔ ہاں بڑی بڑی دنیا آئی، ایتھوپیا سے جو ہے وہاں ملکہ سبا جو ہے وہ اس کو دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے آئی، اور یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، لیکن اس کی حکومت جو تھی وہ لمیٹڈ تھی۔ وہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن ویسے ہی میں نے اس کو ٹچ جو تھوڑا سا دے دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ بیبلونین جو تھے یا بابلی جو تھے، انہوں سے 586 BC میں یہودیوں کو قید کر کے کہاں لے گئے؟ بابل میں جو ہے وہ لے گئے۔ اور یہ جو ہے یرمیہ نبی جو ہے اس نے آلریڈی پیشن گوئی کر دی تھی کہ تم 70 سال جو ہے اس جگہ پہ جو ہے وہ رہو گے، لہذا درخت لگاؤ، بچے پیدا کرو وغیرہ وغیرہ، اس جگہ پہ 70 سال جو ہیں وہ لگیں گے انٹل اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس جگہ پہ رہے، اور پھر اس کے بعد دوسری حکومتوں میں نے بھی اس پہ جو ہے وہ حکومت کی۔ پھر اس کے بعد 1917 میں برطانیہ نے کیا کیا؟ جب ان کی ورلڈ حکومت ہو گئی تو انہوں نے اس جگہ پہ بھی جو تھے عرب جو حکومت کر رہے تھے، یعنی ترکی والے، یعنی عثمانیہ حکومت جو تھی وہ جب اس جگہ پہ جو ہے کر رہی تھی، ان کو جو ہے اس وہاں سے دھکیل دیا۔ اور یہ وقت وہ ہے جب عثمانی حکومت نے کیا کیا تھا، جو عثمان پاور تھی، امپائر تھی، انہوں نے یہ اس وقت جو جرمنی ہے ان کے اتحادی تھے اس وقت، لیکن جو ہے برٹن جو ہے، برٹش جو ہیں، انہوں نے ان کو جو ڈیفیٹ دی۔ 1917 میں برطانیہ نے یہ جگہ جو ہے وہ واپس لے لی، اور انہوں نے بیلفور ڈیکلیریشن جو ہے وہ ڈکلیئر کی، اور یہ ملک جو ہے یہودیوں کو دینے کا جو ہے فیصلہ جو ہے وہ کیا۔ اور یہ 2400 سال تک ان کے پاس یہ جگہ جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ نہیں تھی یہودیوں کے پاس۔ 1922 میں کیا ہوا کہ حسین فیملی جو تھی، حسین آف جارڈن، ان کی فیملی نے کیا کیا کہ جب یہ انہوں نے فیصلہ کیا دینے کا، تو انہوں نے اپنا جو ہے کہا کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ جگہ نہیں ہے، لینڈ نہیں ہے، اس لیے پہلے ہمیں جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ لہذا برٹش پارلیمنٹ نے اور دوسروں نے ڈیسائیڈ کیا، اور کیا کیا انہوں نے جو ہے جارڈن کا ایریا جو ہے وہ جو ہے ان کو جو ہے وہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ جو خداوند کے کلام کے مطابق جو تھا، نیل سے سعودیہ، شام، فرات، لبنان، یہ سارا ایریا جو ہے وہ اسرائیل کا جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ان کی حدود جو تھی وہ وہاں تک تھی، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر کے تو ان کو لمیٹڈ جو ہے وہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چرچل اور پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا، اور شاہ حسین جو تھا
उनको जो है ये दोबारा जगह जो है जिसको ट्रांस जॉर्डन कहते हैं, यानी इसराइल के दरमियान में दरियाए उर्दन है जो उनको डिवाइड करता है, उस तरफ का इलाका जो था, और वो काफी बड़ा इलाका है, जो क्या किया उन्होंने वो उनको दे दिया, और आज भी किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन जो है उस जगह पे हुकूमत जो है वो कर रहा है। खुदा ने जो कहा था उसके मुताबिक नहीं वो उनको लैंड मिला या जमीन मिली, बल्कि लोगों के मुताबिक थोड़ा सा इलाका जो है वो उनको मिल गया, और आज इसराइल के पास थोड़ा सा इलाका जो है उसके ऊपर भी जो है वो जंग हो रही है, वो भी छीना जा रहा है, बल्कि क्या कहते हैं कि उनको डिस्ट्रॉय करो और टोटल जो है वो खत्म कर दो। हालांकि अगर हम देखें तो कैलकुलेशन के मुताबिक 300,000 यानी स्क्वायर माइल मिनिमम जो है उनको मिलना चाहिए था। 300,000 स्क्वायर माइल जो है मिनिमम उनको जो है मिलना चाहिए था, लेकिन कितना उनके पास है? 8,130 स्क्वायर मील जो है उनके पास आज मौजूद है, यानी बड़ी थोड़ी सी जगह उसके जो है मतलब। अब इसमें जो नुक्ता नजर देखना है कि अगर वो आज जिस जगह के लिए लड़ाई हो रही है, ठीक है, अगर लैंड फॉर पीस यानी वो टोटा जो है दे दें तो क्या ख्याल है कि वो सुलह हो जाएगी? नहीं, सुलह फिर भी नहीं होगी, ठीक है। उसकी वजूहत ये हैं कि ये सुलह हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब हालांकि खुदावंद क्या कह रहा है कि दिस इज माय लैंड, जो मेरी जमीन है वो डिवाइड तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और हालांकि उधर सारे लोग रह सकते हैं, चाहे फिलिस्तीनी और दूसरी रह सकते हैं, लेकिन वो जमीन जो है वो ले नहीं सकते। अब हिस्ट्री 36 जो उसका 36 बाब उसकी अगर 6 आयत में जो है उसमें खुदावंद क्या कहता है कि ये खुदावंद गैरत और कहर जो है उन पर जो जबरदस्ती उनसे जो है वो जमीन ले। अब पहला हमने चीज को क्या देखा था, पहला पॉइंट क्या देखा था, खुदा तमाम दुनिया को मजम्मत करता है, डिनाउंस करता है कि जो इसराइल की जमीन लेने की कोशिश करते हैं उनकी मजम्मत करता है। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे कि गॉड डिफेंड इसराइल फॉर हिज ओन नेम सेक, ठीक है। अब खुदा जो है अपने नाम की खातिर जो है वो इस जगह को जो है वो डिफेंड जो है वो कर रहा है अपने नाम की खातिर, यानी गॉड डिफेंड इसराइल फॉर हिज ओन नेम सेक। खुदा इसराइल को अपने नाम की खातिर जो है डिफेंड कर रहा है। इसको अभी हम लोग देखें। अभी जगह खुदावंद उनके लिए कुछ नहीं कर रहा, बल्कि अपने नाम के लिए यानी अपने नेम सेक फॉर हिज नेम सेक जो है उनको जो है वो डिफेंड जो है वो कर रहे हैं। अब हुआ क्या, इसराइलियों ने क्या किया कि बुत परस्ती की, दूसरी कौमों के दरमियान जो है वो चले गए और उनके बुतों को जो है वो पूजा, और फिर खुदावंद जो है वो नाराज हुआ और इसी वजह से खुदावंद ने उनको धकेल भी दिया था। लेकिन इसके बावजूद खुदावंद जो है वो कहता है कि आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है, ठीक है, और इस मुल्क में तुमको वापस जो है वो लेके आऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद जो है जब उनको लेके आता है, बहाल करता है, तो इसराइल को पूरे नेशनल लेवल पे, ठीक है, पूरे नेशनल स्केल पे जो है उनको बहाल करता है। और जिस तरह खुदा उनके साथ लॉन्ग सफरिंग है, पेशेंट है, उसी तरह खुदा जो है वो हमारे साथ भी जो है वो क्या करता है, हमें भी जो है हमारे साथ भी जो है बड़े सब्र के साथ जो है वो पेश आता है। ही हैज लॉन्ग सफरिंग फॉर अस, ठीक है। वो नहीं चाहता कि किसी की भी हलाकत तक नौबत पहुंचे, बल्कि क्या करे, हर एक जो है वो बच जाए। खुदा सब्र से इंतजार जो है उनका भी किया और आज हमारा भी कर रहा है। वजह यह है कि वो हम हिस्ट्री और उनका जो है इंफॉर्मेशनल जो है वो सीख रहे हैं, लेकिन इसमें हमने अपना लेसन भी जो है वो लेना है। आज मैं ऐसा पहले आपको बता दूं, मैं बताना भूल गया था कि आज का मैसेज जो है एक होता है इंस्पिरेशनल मैसेज, क्या होता है, तहरीक।
خدا ان کے روح سے جو ہے وہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ جو ہے تحریک حاصل کریں۔ آج کا جو ہے یہ انفارمیشنل میسج ہے۔ انفارمیشنل میسج کا مطلب ہے معلوماتی، تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا اور کیا آگے جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ اس کو خدا ان کے کلام میں سے جو ہے ہم سیکھ رہے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ سٹوری جو ہے جس سے خدا نے ان کو ریڈیم کیا، دیٹ از دا سٹوری فار اس، دا سٹوری آف ریڈیمشن۔ خدا نے ہمیں جو ہے بچایا ہے۔ ہمارے لیے خداوند شخصی طور پہ کام جو ہے وہ کرتا ہے، لیکن اسرائیلیوں کے لیے مجموعی طور پہ نیشنل سکیل پہ جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ یہ گواہی ہے خدا کی کہ خداوند جو ہے معاف کرتا ہے اور بحال کرتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہم دیکھیں گے کہ خدا نے اسرائیل کے قیام کے ذریعے قوموں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ خدا نے اسرائیل کے قیام کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا کیا؟ قوموں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر جو ہے وہ کیا ہے۔ حزقیل اس کا 36 باب اور اس کی 36 باب 34 سے 36 آیت جو ہے وہ دیکھیں گے۔ حزقیل اس کا 36 باب 34 سے 36 آیت کو خدا ان کے کلام میں سے جو ہے ہم دیکھیں گے۔ ایک خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جس دن میں تم کو تمہاری تمام بد کرداری سے پاک کروں گا، اسی دن تمہارے شہروں میں بساؤں گا اور تمہارے کھنڈر تعمیر ہو جائیں گے، اور وہ ویران زمین جو تمام راہ گزروں کی نظر میں ویران پڑی تھی جوتی جائے گی، اور وہ کہیں گے کہ یہ سرزمین جو خراب پڑی تھی باغ عدن، کتنا خوبصورت لفظ بنا دیا ہے، باغ عدن کی مانند ہوگی۔ ہاللویا، ٹھیک ہے، اور اجاڑ اور ویران و خراب تر محکم اور آباد ہو گئے، شہر محکم اور آباد ہو گئے۔ تب وہ قومیں جو تمہارے آس پاس باقی ہیں جانیں گی کہ میں خداوند نے اجاڑ مکانوں کو تعمیر کیا اور ویران کو باغ بنایا۔ میں خداوند نے فرمایا کہ میں ہی کر دکھاؤں گا۔ ہاللویا، اپنے لیے خداوند جو ہے وہ کرتا ہے، اپنے نام کی خاطر جو ہے وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی حزقیل 36 باب کی 34 سے 36 آیت جو ہے وہ ہم نے پڑھی۔ اور ویران زمین کیا کہتا ہے؟ جو تمام راہ گزروں کی نظر میں ویران پڑی تھی جوتی جائے گی۔ یہ خداوند نے کتنے سال پہلے، 2500 سال پہلے وعدہ کیا، اور ابھی جو ہے وہ پیچھے جو ہے 1948 میں آ کے جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ اور تب وہ قومیں جو تمہارے آس پاس ہیں، ٹھیک ہے، باقی ہیں جانے گی۔ اور آج قوموں نے وہ دیکھ لیا کہ وہ ویران جگہ جو ہے اسرائیل آج باغ عدن بن گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی 586 کے بعد زمین بنجر ہو گئی۔ 2500 سال اسرائیل جو ہے وہ ہانک دیے گئے پوری دنیا میں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ جو تھی وہ صحرا بن گئی۔ وہاں صحرا بھی ہے، لیکن دوسری جگہ جو تھی وہ بھی پہاڑ، اور دوسری جگہ جو تھی وہ ویران ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو جگہ تھوڑی سی بچی تھی اس میں دوسری حکومتیں جو ہے وہ یہ آ کے جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ کرتی رہی۔ 1867 میں مارک ٹوین اسرائیل کو اس نے وزٹ کیا۔ مارک ٹوین نے 1867 میں جب وزٹ کیا تو وہ کہتا ہے کہ ملک جو ہے وہ بنجر پڑا ہے، ٹھیک ہے، زمین سوکھی سڑی ہے، جڑی بوٹیاں اگی ہوئی ہیں، اور ہر جگہ پہ خاموش اور افسوسناک جگہ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، بنجر اتنی کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کبھی ٹھیک ہوگی۔ کوئی انسان جو ہے وہ دور بستیوں میں نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، اور دور دور تک درخت اور جھاڑی بوٹیاں جو ہیں وہ نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ جو زیتون کے درخت تھے وہ بھی سوکھ سڑ گئے، ٹوٹل سارا کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب خدا نے وہی جگہ بنجر لی
और फलदार दरख्तों की जगह जो है वो बना दी। खुदावंद ने अपनी खातिर सारा जो है किया है। क्या कहता है, मैं बागे अदन दोबारा जो है वो बनाऊंगा, इसको जरखेज जो है वो करेंगे। 1948 में 1948 में खुदावंद यहूदी लोगों को वापस जो है वो लेके आया। इसराइल दुनिया का जो है आज अमीर तरीन मुल्क जो है वो बन गया है, ठीक है। और इसको अगर ज़बूर 37 में अगर हम देखें तो जब मैं लिख रहा था तो मेरे दिल में आया, वो कहता है ओ कर्ज देंदा रेंदा है ते ओदी आल औलाद भी साबे सबब बरकत दा, क्यों खुदावंद की बरकत उनके ऊपर है। और बहुत सारे गीत हैं लेकिन बस मेरे दिल में ये आया, क्योंकि यसाया जो है वो क्या कहता है। यसाया 27 बाब की 6 आयत में हम देखते हैं, यसाया 27 बाब की 6 आयत में लिखा है, अब आइंदा दिनों में यकूब जड़ पकड़ेगा। यकूब क्या मतलब, इसराइल जड़ पकड़ेगा, यकूब जड़ पकड़ेगा और इसराइल पिपतेगा। ये लफ्ज जो पिपता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको मैंने रिसर्च किया क्या है। ये पिपता लफ्ज जो है, जिस तरह फूल निकलता है, फूल निकलने के बाद ऊपर बड बनता है, यानी डोडा सा जो है बनता है। इसका मतलब है कि इसराइल पिपतेगा यानी बड बनेगा और फूलेगा और रुए जमीन, पूरी रुए जमीन, सुनना जरा, और रुए जमीन को मेवों से माला माल करेगा, पूरी रुए जमीन को मेवों से माला माल करेगा। फिल द वर्ल्ड विद फ्रूट। आज इसराइल नंबर 1 फ्रूट एक्सपोर्टर है पूरे यूरोप में, हत्ता कि कुवैत में हम लोग जो हैं उनका फ्रूट जो है वो खाया हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दूसरे मुल्कों में, और मकसद ये अंदाजा करें कि ये जगह जो है इसराइल जो है, सिंध बहुत बड़ा है, उससे भी बहुत छोटी ये जो है वो जगह है, और मुल्क जो है वो बंजर था। लोग पूरी दुनिया में जो है वो बिखरे हुए थे, कत्ल हुए, मसकर हुआ। अब देखा कितने मिलियन जो है वो किस जगह पे, नाजी जब हुकूमत थी जर्मनी की, उसमें जो है वो कत्ल हुए, और दूसरी जगहों पे भी जो है वो कत्ल हुए। तो ये सिर्फ खुदा की अल्लाही मुदाखलत थी कि खुदामद उनको लेके आके तो बाग़-ए-अदन जैसी जगह जो है वो बना दी। इसके अलावा सुने कि जूस हैव द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, हर हिसाब से, ठीक है। 1901 से लेकर 218 या उससे आगे तक कितने नोबेल प्राइज मिले हैं? 900 नोबेल प्राइज जो हैं दुनिया में मुख्तलिफ लोगों को जो है मिले हैं। कितने? 900 नोबेल प्राइज जो है मुख्तलिफ लोगों पर जो है वो मिले हैं, ठीक है। मेडिसिन में यानी साइंस में, फिर उसे जो लिटरेचर है या पीस प्रोसेस है, हर चीज में जो है वो नोबेल प्राइज जो है वो मिले। यहूदियों को कितने मिले हैं? इसराइलियों को, यहूदियों को 203 जो हैं वो नोबेल प्राइज मिले। 900 में से 203 जो हैं वो यहूदियों को जो है वो मिले हैं। यानी ये कितना बनता है? 23%, यानी नोबेल प्राइज जो है उनका 23% जो है वो यहूदियों के पास है। यहूदी लोग दुनिया में तकरीबन 14.5 मिलियन जो हैं वो लोग हैं, यानी दुनिया का कितना हिस्सा बनता है? 0.19% दुनिया की आबादी का हिस्सा जो है वो बनता है, जिसको 203 नोबेल प्राइज जो है वो ले गया है, ठीक है। और अगर हम देखें तो मुस्लिम आबादी जो है वो 20% है दुनिया की, यानी 1 बिलियन से ज्यादा जो हैं वो मुसलमान हैं पूरी दुनिया में। और उनको कितने मिले हैं? पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं उनको सिर्फ 12 नोबेल प्राइज जो हैं वो मिले हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसराइल का और दूसरे जितनी कौमें हैं उनका फर्क आपको नजर आएगा कि अगर खुदावंद उनका बखिया ना बचाता, छोड़ता, तो कुछ भी नहीं रहना था। लेकिन खुदावंद की इंटरवेंशन है, उसकी मुदाखलत की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। खुदावंद ने इसराइल को दोबारा
دوبارہ قیام کے ذریعے اپنی طاقت اور وفاداری کا مظاہرہ کیا۔ خداوند نے، یہ چوتھا پوائنٹ ہے، خداوند نے اسرائیل کے دوبارہ قیام کے ذریعے اپنی طاقت اور وفاداری کا مظاہرہ جو ہے وہ کیا، اور اس کو ابھی ہم دیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے، اور یہ ہے حزقیل اس کا 37 باب اور اس کی پہلی 14 آیتیں جو ہیں ہم لوگ پڑھیں گے۔ حزقیل 37 باب، ایکچولی اس میں بہت سارے میسیجز ہیں، لیکن میں اس کو جنرل جو اس کا جنرل ویو ہے اس کو صرف آپ کو دوں گا، پورا میسیج اس پہ نہیں ہوگا، صرف جنرل ویو جو ہے وہی صرف میں آپ دے رہا ہوں کہ کیا خداوند نے جو ہے کیا، حالانکہ اس کے اوپر کافی میسیج جو ہیں، پہلے میں نے دوسرا میسیج بھی دیا ہوا ہے۔ 37 باب میں لکھتا ہے، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی، ہڈیوں سے، سوکھی ہوئی ہڈیوں سے اتار دیا، اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھرایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی۔ یہ اسرائیل کی حالت بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ جو ڈیڈ سوکھی ہوئی ہیں اتنے سالوں کی، کیا یہ زندہ ہو سکتی ہیں؟ حزقیل خدا کا بندہ تھا، بڑا خوبصورت جواب دیتا ہے، میں نے جواب دیا، خداوند خدا تو ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے اوپر بات نہیں لی بلکہ انٹیلیجنٹ جواب دیا، خداوند تو بہتر جانتا ہے۔ اچھا، پھر اس نے مجھے فرمایا، تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ، آئے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا، اور تم کو چمڑا پہناؤں گا، اور تم میں دم پھونکوں گا، اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں ہی خداوند ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے، پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نے نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا، اور دیکھ زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے، اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی، اور ان میں دم نہ تھا۔ جب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر تو ہوا سے نبوت کر، اے آدم زاد، اور ہوا سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم، تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کے وہ زندہ ہو جائیں۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور ان میں دم آیا اور زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئیں، ایک نہایت بڑا لشکر بن گیا۔ ہاللویا! آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا ہوا، لشکر بن گیا ہے اب، ٹھیک ہے۔ تب اس نے مجھے فرمایا، آدم ذات، یہ ہڈیاں بنی اسرائیل ہیں، تمام بنی اسرائیل ہیں۔ دیکھ، یہ کہتے ہیں، ہماری ہڈیاں سوکھ گئیں اور ہماری امید جاتی رہی، ہم تو بالکل فنا ہو گئے۔ اس لیے تو نبوت کر اور ان سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ آئے میرے لوگوں، دیکھو، میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کے ملک میں لاؤں گا۔ یہ سارا جو پوری دنیا سے خداوند نے ان کو اکٹھا کیا ہے، پوری دنیا سے خداوند جو ہے وہ لے کے آیا، اور اس جگہ پیشن گوئی جو ہے اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ اور آئے میرے لوگوں، جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا، تب تم جانو گے کہ خداوند میں ہی ہوں، اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا۔ تب جانو گے کہ میں خداوند نے فرمایا اور پورا کیا، خداوند خدا فرماتا ہے۔ ہاللویا! آپ اس جگہ پہ دیکھیں کہ خداوند ان کو پوری دنیا سے جو اس نے وعدہ کیا تھا، خداوند جو ہے وہ لے کے آیا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے
کہ ایک وقت تھا کہ جو نکولا چیسسکو کی جو ہے اس کی حکومت تھی رومانیہ میں. اس وقت وہ یہودیوں کو آنے نہیں دے رہا تھا. اس وقت یہ پرانی بات ہے, اس وقت یہودیوں کو لے کے آ رہے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ بہت سارے یہودیوں نے پیسے دے دے کے ان کو وہاں سے اسمگل جو ہے وہ کیا, ٹھیک ہے, اور پوری دنیا سے جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ آ گئے. اور آج خدا ان کا شکر ہے کہ پوری دنیا سے کہتا ہے کہ ہڈیاں, یہ دیکھیں کوئی حالت نہیں تھی. اب دیکھیں نا, یعنی اس میں ہم دیکھیں کہ ڈرائی بونز ہیں, ڈیڈ, دنیا میں دھکیل دیے گئے, قتل کیے گئے, ٹھیک ہے, یہ دنیا میں ظلم جو ہے وہ کیا گیا. 2500 سال تک کوئی ملک نہیں تھا, ٹھیک ہے, اور اگر تھوڑا سا تو پہلے ہی میں نے بتایا کہ اس کے اور دوسری امپائر, دوسرے لوگ جو ہیں وہ حکومت کرتے رہے. لیکن حزقییل نے پہلے ہی شو جو ہے وہ کر دیا تھا, نبوت جو ہے وہ کر دی تھی. 1948 میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے دنیا سے دوبارہ لوگوں کو جو ہے اپنے ملک اسرائیل میں جو ہے وہ اکٹھا کیا. حالت دیکھیں, یہ بڑی ہجرت تھی. ہجرت کیا ہوتی ہے کہ لوگ اپنے ملک سے دوسرے ملکوں میں جو ہے ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں. جس طرح افغانستان میں حملہ ہوا جب روس نے, تو وہاں سے ہجرت کر کے جو ہے افغانی باہر آ گئے, یا اس طرح دوسری جگہ پہ ہجرت کر کے جاتے. یہ پہلا وقت ہے کہ دنیا سے ہجرت کر کے اپنے ہی لوگ اپنے ملک میں جو ہے وہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر خداوند نے کیا کیا ان کو اپنے ملک میں, حالانکہ یعنی کیا ہوا تھا کہ اسیرین جو تھے, اسیرین یعنی نینوا کے لوگ, بابلی, یونانی, ٹھیک ہے, اس کے بعد اسپین میں جو ہے یہ قتل ہوئے, پھر اس کے بعد روس میں, پھر اس کے بعد جرمنی میں, پھر اس کے بعد مختلف جگہوں پہ جو ہے ان کا قتل عام اور مساکر اور مختلف پرابلم جو ہے وہ ہوتی رہی. لیکن 1948 میں 1948 میں خداوند نے کیا کیا, ان کو جھنجھوڑا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, 19 صدی کے آخر میں ہم دیکھیں گے کہ صہیونی تحریک کا جو ہے وہ آغاز ہوا. تھیوڈور ہرشل جو تھا, تھیوڈور ہرشل 1800 کے آخر میں اس نے کیا کیا, اس نے حزقییل اور دانیل کی کتاب کو پڑھا اور اس نے صہیونی تحریک جو تھی اس کا جو ہے وہ آغاز کیا, اور اس کا لیڈر جو ہے, فرسٹ پریزیڈنٹ جو ہے وہ بن گیا, اس کا بانی جو ہے وہ بن گیا. اس کے دل کے اندر تحریک آئی, اور پھر خدا نے ایک اور بندہ جو تھا اس کو ریز کیا. اس کا نام ہے الیعزر بن یہودا. الیعزر بن یہودا کو خداوند نے جو ہے وہ ریز کیا, اور اس کے دل میں خداوند نے ڈالا کہ ہم لوگ کیا کریں, یہ عبرانی زبان جو ہے اس پہ زور دیں. اس نے کیا کہا کہ میرے گھر میں کوئی اور زبان نہیں چلے گی سوائے عبرانی کے. اب جب اس نے اعلان کیا تو اس وقت تک ارامی زبان جو ہے یہودی بولتے تھے. اب کیا ہوا, جب اس نے اعلان کیا تو پوری دنیا جو ارد گرد کے لوگ تھے وہ بھی اس کے ساتھ مل گئے کہ ہم بھی عبرانی جو ہے وہ بولیں گے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے سیکھنی بھی شروع کر دی, کیونکہ کئیوں کو زبان جو ہے وہ نہیں آتی تھی. اب الیعزر یہودا نے کیا کیا کہ وہی اینشنٹ لینگویج جو زبان جو تھی, عبرانی زبان جو تھی, اس کو کیا کیا, دوبارہ زندہ کیا, ریوائیو کیا, ٹھیک ہے, اور دوسرے یہودی بھی ساتھ جو ہے اس کے مل گئے. اور یہ جو لینگویج کا ری برتھ تھا, یہ بھی پیشن گوئی خدا ان کے کلام میں جو ہے وہی ہوئی تھی. اور یہ پیشن گوئی تھی زفنیہ, یعنی صفنیہ 3 باب کی 9 آیت میں لکھا ہوا ہے, صفنیہ 3 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے, تب میں تمام قوموں کے لوگوں کو پکیزہ زبان بولنے کے لیے دوں گا. وہ سب خداوند کا نام لیں گے اور وہ مل کر میری عبادت جو ہے وہ کریں گے. لینگویج خداوند نے کہہ دیا تھا کہ پکیزہ لینگویج جو ہے ان کو دوں گا. یہ پیشن گوئی تھی, اور اس کے اوپر انہوں نے کام کیا. اور 1900 میں برطانیہ کو جو ہے ان کے لیے کمپیشن ہوا, ان کے لیے کچھ ترس آیا, اور انہوں نے ان کو سپورٹ کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا. اسرائیلیوں کی تحریک پر جو ہے وہ غور کرنا شروع کر دیا. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جب برطانیہ نے عثمانیوں سے, یعنی عثمان پاور جو تھی اس سے حکومت چھینی, تو ان کو یہاں سے جو ہے وہ بھگا دیا. 1970 میں جو ہے ڈکلیریشن آف بیلفور ڈکلیریشن جو ہے وہ ہوئی, اور اس کے بعد صہیونیوں کی تحریک کی جو ہے
انہوں نے مدد کی. 1947 میں UN نے اعلان کر دیا کہ یہودیوں کے لیے ایک پرماننٹ ملک جو ہے وہ ہونا چاہیے, ان کو ایک جگہ جو ہے وہ دینی چاہیے. اور ایک صہیونی جس کا نام ہے ڈیوڈ بن گورین, ڈیوڈ بن گورین جو پولینڈ سے تھا, 14 مئی 1948 میں اس نے کیا کیا, آزادی کا اعلان کر دیا. جب 1948 میں اس نے آزادی کا اعلان کیا, ٹھیک ہے, تو تمام عرب ملکوں نے کیا کیا, اسرائیل پر حملہ کر دیا. ان میں کون کون سا ملک شامل تھا؟ مصر, شام, اردن, عراق, سعودی عرب, یمن اور لبنان. ان سب نے مل کے کیا کیا, اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا. یونائٹڈ نیشن کا مسلم لیگ کا جو پریزیڈنٹ تھا اس وقت, اس کا نام تھا اعظم پاشا, ٹھیک ہے, یہ عرب لیگ کا سیکریٹری تھا. اس نے کہا, کوٹ اس کا بتا رہا ہوں, یہ تباہی کی جنگ اور اہم قتل عام کی جنگ ہے. یعنی اس نے کیا کیا کہ اس کا صفایا جو ہے وہ کیا جائے گا, اسرائیلیوں کا صاف کر دیا جائے, ختم کر دیے جائیں. لیکن بٹ ہی واز رانگ, غلط ثابت ہوا. وجہ یہ تھی یہودی تھوڑے تھے, حالانکہ وہ ان کے پاس اتنے بے ہنر بھی تھے, یعنی اتنا وہ ٹرینڈ نہیں تھے جنگ کے لیے, اور بہت تھوڑے سے ہتھیار تھے ان کے پاس. اس وقت امریکہ نے بھی ان کی سپورٹ جو ہے کی. ہیری ٹرومین جو تھا اس نے کیا کیا کہ اعلان تو کر دیا کہ ہم اسرائیل کی سپورٹ کرتے ہیں, لیکن وہ وربل جو ہے زبانی طور پہ اعلان تھا, پریکٹیکلی جو ہے انہوں نے سپورٹ جو ہے کی. تو کیا ہوا, اسرائیل الون تھا. پھر انہوں نے کیا کیا, چیکو سلاویکیا سے انہوں نے جو ہے وہ ویپنز جو ہیں, جو اسلحہ تھا وہ اسمگل کیا. اور 1948 کی جو آزادی کا جب اعلان کیا اور جنگ جو تھی وہ جو ہے وہ جاری رہی. ان کے پاس تقریباً 9 جیٹ فائٹر جو تھے, کمزور کوالٹی کے, صرف 9 جیٹ فائٹر تھے اس وقت, ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو جنگ ہوئی, ٹھیک ہے, اور یہ چھوٹا سا گروپ جو ہے ان کو خدا نے فتح دے دی. ان تمام عرب ملکوں کے اوپر اسرائیل کو کیا کیا, خداوند نے جو ہے وہ فتح دے دی. اور جب میں یہ سن رہا گا رہا تھا تو آج کل بڑا مشہور گیت ہے, جنگ جنہ دی لڑدا یہووا, او جنگ کدی نہیں ہار دے, جنگ جنہ دی لڑدا یہووا کا جنگ کدی نہیں ہار دے. تو خاموشی سے دیکھ, موسیٰ کو بھی خداوند نے کہا تھا کہ جنگ جو ہے وہ میری ہے, لہٰذا خداوند کی جنگ تھی. جنگ اسرائیل جو ہے وہ جیت گیا, ملک جو ہے وہ بن گیا. حزقیل 36 اور 37 یہ حیران کل جو ہے, یہ حیران کر اور قابل ذکر جو ہے ان میں سٹوری جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو خدا کہتا ہے وہ کرتا ہے. خداوند اپنے وعدے میں سچا اور وفادار ہے, ٹھیک ہے. جو ہمیں ناممکن لگتا ہے خداوند اس کو جو ہے ممکن کر دکھاتا ہے. دوسرا کرنتھیوں اس کا 1 باب کی 20 آیت میں لکھا ہے, کیونکہ خدا کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اس میں ہاں کے ساتھ ہیں. جو خداوند اسرائیل قوم کے لیے جو کیا, جو وعدہ کیا, وہ اس نے جو ہے وہ پورا کیا. اور جو آئندہ جو واقعات ہیں, جو 38 اور 39 چیپٹر ہے, اس کو نیکسٹ ٹائم جو ہے ہم لوگ دیکھیں گے. اور پھر ہر مجزون کی جنگ جو ہے وہ بھی ہونے والی ہے. 1000 سالہ جو ملینیل اس کا جو آگے بادشاہت آ رہی ہے یسوع کی, اس کو بھی خداوند کے کلام میں سے جو ہے وہ دیکھیں گے. خداوند آج آپ کو خداوند بڑی برکت دے. بس بہنوں بھائیوں, صرف میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسرائیل نے یہ ایسے قبضہ نہیں کر لیا. خدا نے وہ زمین جو ہے وہ ایک ٹوٹا زمین کا جو ہے اسرائیل کو دیا ہے. پہلے اس نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا, پھر اس کے بعد ہم نے جو چیپٹر 36 ہے, حزقیل چیپٹر 36, اس میں دیکھا کہ یہ زمین میری ہے. لہذا اس لیے آپ دیکھیں اتنی قومیں ہیں ان کے ارد گرد, لیکن کر کیوں نہیں پاتے کچھ؟ وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کی زمین ہے, خدا نے ان کو دی ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ بڑے دھیان سے جو ہیں وہ بات کریں, خاص کر پاکستان میں رہتے ہوئے. تو خداوند آپ کو بڑی برکت دے اس کلام کے ذریعے. امید ہے
کہ آج خداوند کے کلام کے ذریعے جو ہے آپ نے سیکھا ہوگا. خداوند آپ کے ساتھ ہو. مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں, آمین.